اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ شریف میں 3999 نمبر پر ایک حدیث پاک ہے، عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ خرج یوما الى مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبکی۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ فقال ما یبکیک، انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ قال یبکینی شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ما سمعت، تو کیا سنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے؟ فقال سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان یسیر الریاء شرک، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو فرماتے ہوئے سنا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ وَإِنَّ مَنْ عَادَ لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ، اگر کسی بندے نے، جس شخص نے بھی میرے ولی سے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ فرمانے لگے فقد بارز اللہ بالمحاربہ ان اللہ یحب الابرار اتقیاء اخفیاء الذین اذا غابوا لم یفتقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابیح الہدى یخرجون من کل غبراء مظلمہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ان نیک متقی بندوں سے محبت کرتا ہے جو چھپے رہتے ہیں، اگر وہ غائب ہوں ان کو تلاش نہیں کیا جاتا، اگر وہ حاضر ہوں ان کو بلایا نہیں جاتا، نہ پہچانا جاتا ہے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ اور وہ ہر غبار آلود اندھیروں سے نکل آتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان اور عظمت کون بیان کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات بیان کر رہی ہے، نقل حضور فرما رہے ہیں، سنا ہمیں صحابی رسول رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت تلاوت کی، پھر حضور کی میں نے حدیث آپ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ وَإِنَّ مَنْ عَادَ لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ، جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حضرت اللہ تعالیٰ تیر تلواروں سے، بم گولی سے اللہ جنگ نہیں لڑتا۔ اللہ وحدہ لا شریک بندے کی مت مار دیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے جنگ فرماتا ہے، اللہ اس بندے کی مت مار دیتا ہے، عقل خراب کر دیتا ہے، پھر وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے ساری دنیا اس پر لعنت کرتی ہے، ساری دنیا کی لعنت اس کے مقدر میں آ جاتی ہے۔ وہ بندہ ماں باپ سے گالیاں کھائے گا،
وہ بندہ دوست یاروں میں برا کہلایا جائے گا، وہ بندہ گھر بار میں رسوا ہو جائے گا، دنیا میں تو رسوا ہوگا ہی ہوگا، مرتے وقت اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایمان چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے۔ وہ کسی بندے کے ساتھ جب جلال اور غضب فرماتا ہے، مت مار دیتا ہے، بندہ کام ایسے کرتا ہے، دنیا بھی لعنت بھیجتی ہے، مرتے وقت ایمان بھی اس سے چھن جاتا ہے۔ اب جس بندے کو پتا ہے سود کھانا اللہ سے جنگ ہے ڈائریکٹ، اور یہ 36 مرتبہ سے زیادہ برائی کرنا سکی ماں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ گندا ہے کہ بندہ 36 مرتبہ اپنی سکی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ اس سے بھی بدتر کام ہے بندہ سود کھائے، لیکن لوگ کر نہیں رہے، سود کھا رہے ہیں نا۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ ان کی مت نہیں ماری گئی؟ انہوں نے اعلان جنگ کر دیا اللہ سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت جس طرح میرے رب کریم کا یہ فرمان ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یحب الابرار اتقیاء اخفیاء الذین اذا غاموا لم یفتقدوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ وہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو ظاہر کر رہے ہیں جی میں بڑی بلا ہوں جی، میں بڑا نیک آدمی ہوں، تو میں بڑا نہیں، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ چھپے ہوئے لوگ ہیں جی، جن کو پہچانا نہیں جاتا، جن کو بلایا نہیں جاتا، جن کو تلاش نہیں کیا جاتا، لیکن وہ اندھیروں سے نکل آتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، آپ فرماتی ہیں میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچائی اس سے میری جنگ حلال ہو گئی۔ آج قبلہ جتنا عدم برداشت آج اس دور کے اندر موجود ہے، جتنا انسان پریشان آج کے دور میں ہے، جتنا اضطراری کیفیت کے باوجود اس کے کہ ہمیں کوئی کام نہیں ہے، لیکن ایک اندر سے جلدی مچی ہوئی ہے، ایک اندر سے بے چینی لگی ہوئی ہے، ایک انجانا سا خوف جس نے ہمیں اس وقت گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ یہی چیز ہمارے ماں باپ کے اندر آپ دیکھیں نا جی، ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی، یہ جلد بازی، یہ عدم برداشت، یہ نفسا نفسی، یہ چیز ہمیں آج سے 50 سال پہلے نہیں ملتی، آج ہمیں یہ چیز مل رہی ہے، آئندہ 50 سال کے بعد اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی۔ اگلے 50 سال میں یا 100 سال میں شاید جس طرح آج مسجدیں آباد ہیں اس طرح مسجدیں بھی آباد نہ ہوں۔ آج جس طرح ہمارے دلوں میں ایمان راسخ ہے، آج ہم جو محبت لے کے بیٹھے ہیں، وہ شاید آج سے 50 سال بعد یا 100 سال بعد آپ کو نظر نہ آئے، کیونکہ ہم اپنی پچھلی نسل میں دیکھ چکے ہیں جو محبت، جو اخلاص، جو عقیدہ، جو ایمان ان کے پاس تھا، آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ، میرے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، عمومی بات کر رہا ہوں، اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن ایمان میں بڑے وہ مضبوط لوگ تھے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہوئے سنا، میرے اولیاء، میرے بندے اور میرے محبوب ہیں، یہ میری مخلوق ہیں، مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا۔ مزہ آیا اب کہ اللہ کی ذات کا وہ ذکر تو کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ تو ذکر کرتا ہی کرتا ہے حضرت، بندہ تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو نہیں کہتا کہ میرا مالک اللہ ہے، لیکن مزہ تو تب ہے نا اللہ سونا کہے یہ میرا بندہ ہے، مزہ تو تب ہے نا جی
اللہ ارشاد فرمائے یہ میرا بندہ ہے. مزہ اس وقت ہے. ذاکر تو ہر کوئی ہے، مذکور یہ کوئی ہے. آپ ذاکر کب تک ہیں؟ اس وقت تک جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ اس وقت تک ذاکر ہیں. لیکن میرا رب مذکور کب تک ہے؟ قیامت کی دیواروں تک. آپ کا ذکر کب تک کیا جاتا رہے گا؟ بھئی جب تک اس کی ذات ہے، اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ہمارا یہ جو عالم ہے، قرآن کہتا ہے نا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. بندے تو ذکر کر دنیا کے اندر، رہتی دنیا تک تیرا ذکر وہ ذات کرے گی. بندہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جس وقت وہ کوئی شیء مذکور تھا ہی نہیں. یہ قرآن کہتا ہے انسان پر ایسا وقت بھی گزرا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، وہ کوئی شیء مذکور تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ ابھی ذاکر نہیں تھا. جب اس دنیا میں آیا، اب وہ بندہ آ کے ذاکر بنا. ذکر کرنے کے بعد وہ جب اس دنیا سے گیا، یہ دار العمل تھا، یہاں پر اس نے عمل کیا. اب یہاں سے جانے کے بعد اس کا دار الجزا شروع ہو چکا ہے. اب بندہ اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن مذکور ہے. مثال کے طور پر حضور داتا صاحب موجود نہیں ہے لیکن مذکور ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان موجود نہیں ہیں لیکن مذکور ہیں. کیوں؟ کہ وہ ذاکر تھے. جب تک وہ رہے ذاکر رہے، جب ان کا وصال ہوا دار العمل کی بجائے اب دار الجزا شروع ہوا، اب جناب ان کے لیے اللہ کے سارے انعامات جاری ہیں. اب وہ مذکور ہو چکے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ قیامت کی دیواروں تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا. یہ میرا رب ذاکر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من اشعث اغبر ذی تمرین لا یؤبہ لہ لو اقسم علی اللہ لابرہ منہم البراء بن مالک. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث صحیح حسن من ھذا الوجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، وہ بوسیدہ چادریں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. وہ اگر اللہ پر کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو سچا کر دیتا ہے. یہ صحیح حدیث پاک سنن ترمذی شریف کے اندر 3854 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود. یہ بکھرے ہوئے بال، غبار آلود، بوسیدہ چادریں، اس سے مطلب یہ نہیں کہ یہ جو بھنگی آج کل کا، یہ نہیں، جو چرسی آج کل کا وہ نہیں. ہماری نظر میں بڑا آدمی وہ ہے جو مہنگے مہنگے کپڑے پہنے، مہنگے مہنگے جوتے پہنے، اور جناب جی 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد کپڑے چکے ہمارے نوے لیں دے. بعض ایسے بھی ہیں 8 10 سال ایک ہی سوٹ رہتے، پرانی چادریں ہی رہتی ہیں. ان کو کوئی سجنے سورنے کا اتنا جو ہے شوق، اتنا سلسلہ نہیں ہے. وہ صرف جانتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کے ذکر میں، اس کی فکر میں، اس کے کام میں وہ لگے ہوئے ہیں، دن رات معاملات چلائے جا رہے ہیں. ایسے لوگ جو شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہیں، دھجیاں نہیں بکھیرتے، ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان کی چادریں پرانی بھی ہوں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے بھی ہوں، ان کے بال بکھرے ہوئے بھی ہوں، وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. شریعت کی کوئی بھی دھجیاں بکھیرنے والا شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی ہونے کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے. ایک ہے مجذوب ہونا، جس کو ہم سائن اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے.
وہ قدرت کی طرف سے ایک بندے کے اوپر آزمائش ہے، سائیں ہے۔ آج تو ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ یہ مچرے لوگ ہیں، مچرے۔ میں عرض کی حضور مچری کیا بلا ہوتی؟ فرماتے ہیں جان بوجھ کے پاگل بنے ہیں، جان بوجھ کے سائیں بنے ہیں، یہ مچرے لوگ ہیں۔ اللہ کے ولی کا انکار کرنا یا ان کی کرامات کا یا ان کی عظمت کا یا ان کی شان کا انکار کرنا، قبلہ سیدھا قرآن کا انکار کرنا ہے، سیدھا حضور کے صحیح فرامین کا انکار کرنا ہے۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی شخص کو ولی نہیں مانتا، کسی ایک فرد کو، دو کو یا ان کو نہیں مانتا، لیکن مطلقاً ولایت کا انکار کر دینا کہ ولایت تو ہوتا ہی، ولی تو ہوتا ہی کوئی نہیں، یہ غلط بات، یہ قرآن و حدیث کے خلاف۔ جیسے آج کل آواز آتی ہے نا جی میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو میں نے یہ جو ابھی تک احادیث بیان کیے ہیں، یہ قرآن بیان کیا ہے، تو یہ کن کا ذکر ہے؟ سادے لفظوں میں بابوں کا ہی ذکر ہے نا جی۔ نبیوں کا ذکر الگ ہے، رسولوں کا ذکر الگ ہے، شہیدوں کا ذکر الگ ہے، صدیقوں کا ذکر الگ ہے۔ تو اب یہ ولی ہیں کون؟ چل یہ بتا دیں، وہ آسمانی مخلوق تو نہیں ہے نا، انسان کے بچے ہی ہیں نا۔ امام غزالی کون تھے؟ شیخ سعدی کون تھے؟ مرحوم کون تھے؟ بابا بلے شاہ کون تھے؟ معین الدین چشتی اجمیری کون تھے؟ خلقت خدا جن کو اللہ کا ولی کہہ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو مانتا نہیں ہوں، یا تو بابو نہ مانو، ہم نے کوئی آپ کے سر پہ ڈنڈا رکھا ہے آپ مانو؟ وہی میں نے عرض کیا نا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، تو اللہ ڈنڈے نہیں مارتا، اللہ مت مار دیتا ہے۔ ان کی مت ماری گئی ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان کا سیدھا ہی انکار کر دیا۔ تو چلو ٹھیک ہے، بے فکر رہو، مرنا تم نے بھی ہے، مرنا ہم نے بھی ہے، اور ہم نے ماضی قریب میں یہ بھی دیکھا ہے حضور کے عاشق بھی مرے ہیں، حضور کے دشمن بھی مرے ہیں۔ تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ اگر سچا عاشق رسول ہو تو دنیا کے آنسو بھی نکلتے ہیں، اور دنیا بتاتی بھی ہے جی وہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا جھوم کے نکلے، گھوم کے نکلے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اللہ والوں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔